بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. آج حضرت علامہ مولانا مفتی علی نواز صاحب ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. بہت اچھا لگا ماشاءاللہ. الحمدللہ مفتی صاحب نے بہت محبتوں سے نوازا اور بہت دنوں سے کوشش تھی کہ علامہ صاحب سے ملاقات کی جائے. الحمدللہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور کرم ہوا, مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی. تو آج انشاءاللہ مفتی صاحب سے کچھ ڈسکس بھی کرنی تھی, ذہن میں کچھ سوالات بھی تھے کہ انشاءاللہ مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی تو ضرور ان سے یہ ڈسکس کریں گے. تو اس حوالے سے انشاءاللہ سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ مفتی صاحب آپ کام کر رہے ہیں الحمدللہ. اہل سنت کا یہ بہت پیارا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس میں برکت دے. تو کچھ سوالات ہیں مفتی صاحب میرے ذہن میں, اگر آپ اجازت عطا فرمائیں تو اس کے حوالے سے ڈسکس کر سکتے ہیں. جی ضرور ضرور. جی سب سے پہلے حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ انجینئر محمد علی مرزا ہی کو سب سے زیادہ فوکس کیوں کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ کی دیگر ویڈیوز کم ہیں لیکن انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے آپ اس کے جوابات سب سے زیادہ دیتے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس میں؟ جی محترم, کوئی ان سے ذاتی دشمنی تو ہے نہیں ہماری, نہ کبھی ان سے ملاقات ہوئی ہے, نہ کوئی رنجش ہے, نہ انہوں نے ہمارا کوئی نقصان کیا ہے, یعنی انفرادی طور پر ذاتی طور پر. وہ ایک ایسا شخص ہے بدتمیز, بد اخلاق, کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں جس طرح کی وہ باتیں کرتا ہے اور جس طرح مسلمانوں کے دلوں میں بغض بھرتا ہے صحابہ کا. اب کئی لوگ ایسے ہیں جو اس کے پاس جانے والے تھے, اس کو ماننے والے تھے, اس کو اسی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں کہ یہ صحابہ کا جو ہے وہ گستاخ ہے. اب آپ دیکھ لیں, یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں علمی کتابی ہوں اور یہ بہت زیادہ تنقید کرتا ہے ضعیف حدیثوں پر اور موضوع حدیث پر, اور خود جب صحابہ کے بارے میں بات آتی ہے موضوع من گھڑت حدیثیں بیان کرتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ صحیح حدیث ہے, جھوٹ باندھتا ہے. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ پر میری ویڈیو بھی بنی, اس پر انہوں نے جھوٹ بولا کہ امام طحاوی نے نعوذ باللہ ایک روایت لائے ہیں جس میں امیر معاویہ کو نعوذ باللہ گدھا لفظ. تو امام طحاوی نے کچھ نہیں لکھا آگے, بلکہ اس سے آگے جو بخاری میں حدیث ہے فقیہ کا لفظ ہے وہ لائے ہیں اور فرمایا یہ ٹھیک ہے. اور جو روایت گدھے والی نعوذ باللہ اس کو امام طحاوی نے کچھ نہیں کہا, بلکہ اگلی حدیث لا کے اس کا جو ہے وہ رد کر دیا. لیکن اس بندے نے جھوٹ باندھ کے کہا کہ دیکھیں جی امام طحاوی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. جی یعنی امت مسلمہ غلط اویئرنس دینا چاہیے. صحابہ سے اتنا بغض, اور ہر آئے دن کسی نہ کسی صحابی کے بارے میں اس طرح. منافقوں کو, جو اللہ کے نبی نے منافقوں کے بارے میں بات کہی تھی کہ 12 منافق, اس میں اس نے صحابہ کا ڈال دیا, صحابہ کا نام لے دیا. بالکل. یعنی کہ یہ جو رافضی لوگ ہیں ان کو پوری سپورٹ کرتا ہے اور دلوں میں مسلمانوں کے صحابہ کا بغض ڈالتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, وہ اللہ سے راضی, اللہ ان سے راضی ہے. تو ہمارا اہل سنت کا موقف ہے کہ ہم تمام صحابہ کا ادب احترام کرتے ہیں, اور آپس میں ان کی جو رنجشیں تھی وہ ایک زمانے میں رہتے ہوئے ہوئی ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں پڑتا کہ ہم جج بن جائیں اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کریں. دیکھیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے, بالکل. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے, تمام اہل سنت لکھتے ہیں, سنت کا موقف بھی یہی ٹھیک ہے نا. اور بہت طریقے سے اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا فتاوی رضویہ میں کہ ہم اس کو حق ہی سمجھتے ہیں, لیکن اگر کوئی جو حضرت امیر معاویہ کو گالی دے تو ہم پھر اس کے دفاع میں آئیں گے کہ صحابی کو گالی نہ دیں. تو اس طرح کی باتیں وہ کرتا ہے. یعنی مطلب یہ ہوا کہ آپ کی ان کے ساتھ کوئی ذاتی رنجش ان سے آپ دیکھ لیں, آپ یہاں پوچھ لیں کسی سے بھی, ہمارے ادھر گاؤں میں ٹھیک ہے نا, اہل حدیث بھی رہتے ہیں, دیوبند حضرات بھی رہتے ہیں, مطلب عیسائی بھی رہتے ہیں. کسی سے آپ پوچھ لینا کہ مفتی صاحب کا اخلاق کیا ہے, کوئی ان سے ناراض ہو, کوئی بھی نہیں, کیونکہ ہم اس طرح انداز سے کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا. میرے 99% جتنے بھی خطابات ہیں جہاں جانا ہوتا ہے وہ اخلاق پر ہوتے ہیں. تو میں پہلی مرتبہ اس بندے کو میں نے کہا فراڈیا, یہ سب سے بڑا جھوٹا مکار. جو آپ سنتے ہوں گے نا, میں ایسے کہتا ہوں جھوٹا مکار فراڈی, آپ دیکھیں گے تو یہ میری اوریجنل ورڈ نہیں ہوتے. جی صحیح بات, بالکل. کہ میں مطلب ایک ہوتا ہے نا دل سے, ایک بندے کی عادت ہوتی ہے اس طرح بولتا ہے. میں مطلب مجبوراً عوام کو بتانا چاہتا ہوں, دوستوں کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں
اس کو سننے سے آپ کے دل میں صحابہ کا بغض آئے گا. نمبر 2 اولیاء کرام کی جس طرح ذکر کرتا ہے بابے یہ وہ بدتمیزی بد اخلاقی جس طرح جھوٹ باندھتا ہے اماموں پر. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پر اتنا بڑا جھوٹ باندھا ہے کہ اس نے امام مالک کو کوڑے لگوائے. ہم نے بتایا اور خود اقرار کیا اس نے کہ انڈیا سے کال آئی, سارا کچھ معلوم ہوا, لیکن پھر بھی اس کے بعد اس نے اقرار نہیں کیا. جی بالکل. مطلب یہ ہے کہ آپ کی ان کی ذاتی رنجش تو نہیں ہے, آپ الحمدللہ یعنی صحابہ کرام کے دفاع میں, اولیاء کرام کے دفاع میں, علماء اہل سنت کے دفاع میں آپ نے یہ کام شروع دیکھیں, اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا, حدیث قدسی ہے بخاری شریف میں 6502 نمبر حدیث سے, اللہ فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنت بالحرب. بالکل. جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے. تو ہم اپنے عوام کو, دوستوں کو بتاتے ہیں کہ یہ جس طرح یہ باتیں کرتے ہیں اولیاء کرام کے بارے میں, جو اس کے ماننے والے ہیں وہ سب باب بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جی بالکل کرتے ہیں. وہ یعنی یہ ان کے دلوں میں بغض ڈال رہا ہے کہ نہیں ڈال رہا؟ تو جس کے دل میں کسی ولی کا بغض آ گیا تو وہ تو ایسے ہے نا کہ اس نے اللہ سے جنگ کی. جی بالکل. اور گجرات سے مجھے خود کال آئی دوست کی, کہنے لگا کہ میں اس کو سنتا تھا, میں اس کی اکیڈمی میں جاتا تھا, تو میں نے اس کو بتایا کہ میں داتا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جا رہا ہوں. تو اس نے خود, مرزا جہلمی نے خود کہا کہ وہاں تو نعوذ باللہ وہاں تو گدے گھوڑے ہوں گے قبر میں, تو وہاں کر کے کیا کرنے جا رہا ہے؟ استغفر اللہ. یعنی اس طرح جو نجی محفلوں میں اس طرح کی گفتگو کرتا ہے یہ. جی یعنی آن ایئر زیادہ نہیں کرتا اور آف ایئر زیادہ بکواس کرتا ہے. آن ایئر بھی کرتا ہے لیکن آف ایئر اتنا کرتا ہے, میں مطلب آپ اس بھائی کو پھر میں نے کہا ہم ویڈیو بناتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار پھر اس کے جو چیلے ہیں پھر مسئلہ کھڑا کریں گے اس طرح. یعنی اس نے اپنے چیلے بھی پیدا کیے ہیں جو اس کے خلاف بولتے ہیں, وہ اس کو جو ہے نا وہ پکڑ دکڑ اور اس کے علاوہ اس کے ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں. اس طرح کی چیزیں یہ کرتا ہے. تو دیکھیں کسی مسلمان کے دل میں ولی کی دشمنی آ جائے اس طرح, اور اس طرح کی باتیں کرنا اپنی جان بوجھ کے. دیکھیں جھوٹ باندھا اس نے کہ حضرت داتا رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ جی اوریا کی جو بیوی کا مسئلہ, جی حضرت داؤد علیہ السلام نے بھیجا ہے, جاؤ اس بندے کو جہاد مطلب بھیج دیا, وہاں اس کو مروا دیا. حالانکہ کشف المحجوب میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, صرف فرمایا کہ ایک نظر پڑی, اور یہ 22 مفسرین نے بڑے بڑے نظر پڑی ہے. اس نے آگے کہانی بنا کے اس طرح جھوٹ باندھا ہے. اور اہل سنت کے خلاف جی میری جو ان کا اندھادھند پیروی کا انجام, اس بارے اس کو بڑا چڑھا کے بیان کرتا ہے. جی بہت سارے لوگ بریلوی سے میری طرف آ گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. دوستو دوسرا رخ بھی آپ دیکھیں نا کہ اس کا جو رد کیا فیصل خان صاحب نے, اس کو پڑھیں. اس ہمارے نمبر پر جو میں ابھی دے رہا ہوں, یہ میرے شاگرد کا نمبر ہے, سارا دن آن رہتا ہے نمبر, اس پر آپ وہ کتاب منگوا سکتے ہیں, ریسرچ ورک. ان تمام چیزوں کو انہوں نے بتایا کہ اصل کیا چیزیں ہیں. رات میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی, 36 مفسرین کیا 36 علماء کافر ہیں, یعنی 36 علماء نے وہی بات کی جو اعلیٰ حضرت نے بات کی, اور یہ کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی جو عبارت ہے کفر عبارت ہے. امام ترمذی نے وہی بات کی ہے. اب اتنا جاہل بندہ مطلب وہ عوام کو یہ بتا رہا ہے, ایسے سمجھ لیں کہ ابھی تک اس کے اندر علم کی آئین بھی نہیں آئی, اور اپنے آپ کو علمی کتابی. میں نے ابھی آپ کو 80 جھوٹ اس کے میری ویڈیوز آ گئی ہیں. جی بالکل. اور یہ خود اپنے آپ کو مطلب تردید کر دیتا ہے. اب ایک طرف کہتا ہے, میں ابھی مطلب بتانا چاہوں, ایک طرف کہتا ہے کہ یہ جو سنی ہے نا یہ پرانوں کو مانتے نہیں, یہ تو درمیانوں کو مانتے ہیں, ٹھیک ہے نا, صحابہ کو نہیں مانتے ولی, اور مطلب پھر آگے جا کے جو ہے وہ اپنا امام غزالی کو ولی مانتے. اور پھر اگلی ویڈیو میں کہتا ہے کہ امام احمد رضا کہتے ہیں کہ سب سے بڑے ولی ابوبکر صدیق ہیں. اب آپ دیکھ لیں, پہلے کہتا کہ یہ مانتے نہیں, ان کو مانتے نہیں ہیں. یعنی اس طرح جھوٹ باندھنا میرے بھائی, یعنی کہ آپ دیکھیں ہمارے اہل سنت کی مساجد میں سامنے لکھا ہوتا ہے, چاروں صحابہ کے نام لکھے ہوتے ہیں نا. جی جی بالکل لکھے ہوتے ہیں. اور اس نے کہا جی اگر آپ مولا علی کی شان میں کوئی حدیث بیان کر دیں مسجد میں تو آپ کو نکال دیں گے, یہ ہو جائے گا. اس پہ آپ کی ویڈیو بھی آئی تھی اور آپ نے بتایا تھا, دکھایا بھی تھا, ہم نے حدیث پاک لگائی ہے اور سارے اس پہ خوش ہو رہے ہیں, اور کہہ رہا ہے میں ویڈیوز اپنے ڈیلیٹ کر دوں گا. اتنا جھوٹ دیکھیں عوام میں کس طرح, جو بیچارے جن کو نہیں پتا, جنہوں نے عوام کو علماء کو نہیں سنا یا ہماری محفل میں نہیں آتے, وہ تو یہ سمجھ دیں کہ اہل سنت اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں. حالانکہ کئی کتابیں, اب یہ طارق جمیل سے ملنے گیا, کہنے لگا جی طارق جمیل کہتے ہیں کہ جی اہل سنت میں اتنا مطلب کوئی اہل بیت کی فضیلت کے بارے میں کوئی کتاب ہی نہیں ہے, اور اگر کسی میں ہے تو 1-2 لائنوں سے زیادہ نہیں ہے. میں نے اس پر ویڈیو بنائی تھی پوری. کتنے محدثین نے کتابیں لکھی, آج تک کتابیں لکھی جا رہی ہیں. امام عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری ایک کتاب لکھی 12 اماموں پر. اسی طرح اہل سنت کے بہت سارے علماء کا میں نے اس میں حوالہ بھی دیا تھا. تو اس طرح جھوٹ باندھنا, رافضیوں کی پوری سپورٹ کرنا, اولیاء کرام کے خلاف اس طرح کی باتیں کرنا, یہ عوام کو صرف بتانا ہے کہ یہ علمی کتابی ایک جھوٹا نعرہ ہے. علمی کتابی ایسا نہیں ہوتا ہے. 70 آپ اس کے جھوٹ دیکھ لیں,
664 नंबर एक मेरी वीडियो, उसको आप देखेंगे कि किस तरह इसने झूठ बांधे हैं औलिया पर, उलमा पर, यहाँ तक कि मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु पर झूठ कि वो खारिजों के जनाजे पढ़ते रहे, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। मुस्लिम शरीफ आप पूरा पढ़ लें, आप देखें कि उन्होंने तो उनको मार मार कर उनके ढेर बना दिए, और ये कहता है कि जी उनके जनाजे पढ़ाए। जब उसे पूछा गया इसका हवाला दो, कहते हैं बस मतलब उनके जनाजे हुए होंगे रे, जनाजे हुए होंगे, तूने तो ये कहा है कि मौला अली उनके जनाजे पढ़ाए। यानी झूठ बोल कर फिर उसको फिर मतलब इसरार करना। वैसे अल्लामा साहब ये नारे की जो बुनियाद है यही गलत है। अब किताबी तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान पाक में लफ्ज इस्तेमाल फरमाए हैं, किताबी तो ये यहूदियों और ईसाइयों को कहते हैं। वो तो बार बार किताब उनको कहा जाता है। अच्छा, मजे की बात, कल मैं सही बात बता रहा हूँ कि मैं इसको बहुत कम सुनता हूँ। अगर मैं इसको सुनूं ना, मैं समझूं कि आप इसका हर लफ्ज झूठा है, झूठा है। बिल्कुल। दोस्त को वीडियोस भेज देते हैं, मैं उसको देख के बात करता हूँ, लेकिन अगर इसको मैं सही तरीके से देखूं ना तो इसके तो मतलब, अब कल मैं देख रहा था, इसने मतलब इससे पूछा गया कि इसका टाइटल उसने बनाया कि यहूद और नसारा का एजेंट। तो इससे पूछा गया कि आपकी जो मतलब आप अकेडमीज क्यों नहीं बनाते, मसाजिद क्यों नहीं बनाते? कहने लगा मसाजिद इसलिए बनाई जाती हैं कि इससे चंदा इकट्ठा किया जाए। अल्लाह, अच्छा, चंदा यानी उलमा को सिर्फ डिग्रेड करने के लिए। अब आप देख लें टारगेट, आप देख लें कि जितनी मसाजिद हैं उनमें से 99% अवाम ने बनाई होती हैं। जी बिल्कुल। कमेटियां भी अवाम की होती हैं, और वो उलमा को लाते हैं, उलमा दर्स देते हैं, किसी कमेटी में आलिम नहीं होता है। 99% ऐसा ही होता है। और जो चंदा होता है वो उस मस्जिद की जो तामीरात पे लगता है। और ये सच है, अल्लाह के नबी ने मतलब देख कुरान पाक में सूरह तौबा में अल्लाह फरमाते हैं जो अल्लाह ईमान वाले वही जो मस्जिद को तामीर करते हैं। तो ये है वाकई भी अपने आप को यहूदी को एजेंट बना दिया कि नहीं बना दिया। और ये इसलिए कहा कि जी उसमें जो चंदे लेते हैं लोग, ये वो मैं चंदे नहीं लेता। अब खुद इसी वीडियो पर मैं अभी दिखाऊंगा आपको, इसी वीडियो पर उसने इसी वीडियो को मोनेटाइज किया हुआ है। वीडियो से पैसे जो कमा रहा है, और इसी वीडियो पर जो आई है एक लड़की की तस्वीर आई है। यानी मतलब ये कि ये खुद पैसे लेता है, यूट्यूब से अर्निंग लेता है, जिसको उलमा ने मना फरमाया कि हराम है, ये हराम है। वो हराम खुद खा रहा है, और जो हलाल है चंदा लेना उसको ये कह रहा है कि गलत है। तो असल देखा जाए तो मसाजिद खिलाफ बात करना और इस तरह आवाम को बताना, मतलब ये कि वाकई भी ये बंदा जो यहूद के एजेंट है। क्योंकि जो मसाजिद के खिलाफ बात करना, जिसको अल्लाह ने फरमाया कि वो मोमिन ही इस मसाजिद को तामीर करते हैं। अल्लाह के नबी ने खुद मसाजिद तामीर की, चंदे लेके। साहबा ने नहीं दिए चंदे, साहबा ने काम नहीं किया। बिल्कुल दिए हैं, चंदे भी दिए हैं। और साहबा कराम का ये बहुत प्यारा और बहुत ही आला और अफजल काम है। और साहबा कराम आप ने मांगा नहीं, गरीबों के लिए नहीं बात की। बिल्कुल। तो सहाबा कराम बाद में आके मसाजिद को नहीं उन्होंने आबाद किया। बल्कि इस तरह तो सहाबा कराम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है मस्जिद को तामीर करना। लेकिन ये इसे कहते हैं इल्मी किताबियत, मतलब कैसा? यानी अच्छा, दूसरा अल्लामा साहब आप उसके हवाले से बात कर रहे हैं कि वो यूट्यूब से अर्निंग लेते हैं, तो आपका भी तो चैनल है, आपके भी तो हजारों के हिसाब से सब्सक्राइबर हैं, तो क्या आप कोई यूट्यूब से चंदा नहीं लेते? नहीं, मैं यूट्यूब से चंदा नहीं लेता। मेरी वीडियोस आप देखेंगे ना तो उसमें कभी भी कोई एड्स नहीं आएगी, कभी इश्तिहार नहीं आएगा। मैं फी सबीला काम करता हूँ। एड्स तो नहीं आते? नहीं आते। मैंने ये मोनेटाइज नहीं किया। एक प्रोसेस होता है, गूगल फिर एडसन एक कंपनी उसके साथ अटैच करना पड़ता है, वहां से फिर वो आपके वीडियोस पर वो इश्तिहार डालते हैं, उस इश्तिहार की वजह से आपको पैसे मिलते हैं। और उलमा ने फरमाया कि ये चूंकि फिल्मों के इश्तिहार आ जाते हैं, एड्स आ जाते हैं, गानों के आ जाते हैं, आप बात कर रहे हैं हदीस के बीच में वो आ जाती है, तो फिर वो बात सारा वो दीन से ज़हन हटकर वो गलत तरफ चला जाता है। और ये भी गुनाह है, ये गुनाह है। जी बिल्कुल, ठीक है ना। और इसको फिर हराम करार दिया। मैंने दिखा रहा है कि मिर्जा की खुद ये लेता है पैसे, और उसके ऊपर टाइटल जो है उसमें लड़की की तस्वीर है। हाँ, ये मस्जिदों वाले पैसों को नाजायज हराम कर रहा है और खुद जो खुद यूट्यूब से मतलब अच्छा गलत तावील कैसे करता है? अंग्रेज पैसा दे रहे हैं, अंग्रेज आपको शराब दे, आप पी लेंगे? कि अंग्रेज पैसा दे रहे थे ले लो। ये तावील उसने की उसने कि अंग्रेज पैसा दे रहे थे, अंग्रेज आपको जो वो कोई हराम दे, शराब दे, आपको खिंजीर दे, आप सारे खा लेंगे, फ्री में सारे खा लेंगे। ये इल्मी किताब इस तरह की चीजें होती हैं। अच्छा अल्लामा साहब, एक सवाल और भी मेरे ज़हन में आ रहा था, वो ये है कि आप माशाल्लाह ये अखराजात कर रहे हैं, आपने इतनी बड़ी माशाल्लाह आलीशान लाइब्रेरी भी तैयार की है, और इसके अलावा ये यूट्यूब से दीगर ये पैकेजेस वगैरह भी लगते हैं, और काफ़ी माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ आपकी बहुत आलीशान लाइब्रेरी है, आपकी आलीशान माशाल्लाह हर हवाले से मजबूत तरकीब है।
تو ایک امام مسجد کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے جو آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ الحمدللہ میں نے یہ خود ہی بنائی ہے سارا. صرف اوپر جو چھت ہے ایک میرے بھائی ہیں اعجاز مصطفیٰ فیصل آباد سے، ماشاءاللہ انہوں نے کہا کہ جی یہ میں تحفہ دوں گا. باقی جتنی بھی آپ قالین دیکھ رہے ہیں ارد گرد تقریباً ماشاءاللہ 2-2.5 لاکھ کا خرچہ ہے. تو وہ جو میری تنخواہ ہے وہ پھر اس میں سے میں کچھ بچاتا رہا ہوں. صحیح یعنی آپ ایسے سمجھے کمیٹی ڈال رہے ہیں. ڈالتا رہا ہوں. تو پھر میں نے اس کو جمع کر کے نا پھر میرے ایک تمنا تھی کہ اچھی ایک لائبریری ہو، پھر وہ کر کے پھر میں نے اس کو کیا. ہاں کتابیں بھی ساری تقریباً کچھ ہیں میری کتابیں ابھی کچھ دوستوں نے مجھے گفٹ کی ہیں. اچھی بات اگر کرتے ہیں. اب یہ کتاب شیعہ کتب ہے، یہ آپ دیکھ لیں. یہ جو ہمارے ہاں سیاہ ستہ ہوتی ہے نا جی، تو ان کے ہاں یہ اصول اربع ہوتی ہیں، اصول کافی، تہذیب الاحکام اور اس کے علاوہ ملاحد الفقی الاستبصار، یہ 27,000 کی کتابیں آئی ہیں. ایک بھائی نے مطلب گفٹ کی ہے. اور ابھی بھی الحمدللہ جو دوست سنتے ہیں محبت کرتے ہیں وہ کتابیں گفٹ تحفہ لینا تو سنت ہے. یہ جو پیچھے کتابیں سیر اعلام النبلاء یہ کراچی سے ایک بھائی نے گفٹ کی ہے، 15,000 کا یہ سیٹ ہے. اس سے اگر کوئی گفٹ کرتا ہے تو ہم اس کو انکار نہیں کرتے. ابھی بھی کل پرسوں سعودیہ سے ایک بھائی نے کہا جی میں نے آپ کی لائبریری دیکھی ہے تو اس میں کچھ گفٹ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بسم اللہ، اللہ تبارک. یعنی یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے کہ دوست محبت علم کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ مزید اضافہ ہوتا ہے. جی ہمارے بھائی ہیں بہت سارے، اٹلی سے ایک بھائی ہیں اویس بھائی، وہ بہت محبت کرتے ہیں. اس طرح ایک ڈیرہ غازی خان سے ایک ہمارے بھائی ہیں توقیر، وہ بڑی محبت کرتے ہیں، آتے ہیں یا ڈیرہ غازی خان سے یہاں ملنے آتے ہیں. کیا بات. اور اس کے علاوہ احسن بھائی ہیں فیصل آباد سے آتے ہیں، مطلب گاہے بگاہے آتے رہتے ہیں. وہ ہمیں محبتوں سے نوازتے ہیں، اچھا لگتا ہے. علامہ صاحب دوسرا ایک میرے ذہن میں کچھ، آپ شاید پریشان ہو رہے ہو بھی اتنے سوالات یہ کیوں کر رہے ہیں. ایک سوال میرے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کے جو ہیں ان کے اپنے ہی کمرے میں بند، وہ آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات کو، ان کی طرف سے آپ کو کوئی دھمکی شمکی نہیں دیتا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے؟ کیونکہ آپ نے تو ان کا ایسا آپریشن کیا ہے، میں سمجھتا ہوں شاید ابھی تک ایسا آپریشن کسی نے بھی نہ اس کا کیا ہو. بڑے بڑے علماء ہیں ماشاءاللہ، لیکن یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بدتمیز آدمی اور جو ہے زبان کا بھی وہ اچھا نہ ہو، علماء تو اس کی طرف نظر بھی نہیں کرتے. لیکن آپ نے جو ہے نا وہ ماشاءاللہ اتنا بڑا جہاد کیا، تو ان کی طرف سے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہو رہی ہے. ایک بندے نے مجھے پہلے دوستی کی میرے سے اور مطلب دعا سلام. اچھا. ہاں امریکہ تھا، امریکہ میں ابھی بھی ہے. تو اس نے مطلب میرا نمبر بھی لیا، پھر چلتے جی آپ تحفے لے. میں نے کہا بہت شکریہ. نہیں جی بادام بھی اس نے بھیجا امریکہ سے. پھر کہا جی میں آپ کو گفٹ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بہت شکریہ. نہیں آپ بتائیں. تو پھر جی میں نے کہا میں جامعہ قادریہ فیصل آباد میں ہوتا ہوں. نہیں اگر وہاں نہ ملے تو پھر مطلب اتنا قریب تھا تو میں نے اس کو اپنا ایڈریس دے دیا. تو اس نے کہا جی شام کو آپ سے بات کریں گے. رات کو اس نے کال کی، اس نے کہا جی مجھے پتہ لگ گیا آپ کہاں رہتے ہیں. تو فیصل آباد میں ایک بندہ ہے منشا، اس سے میری بات ہوئی کہ علی نواز کو اڑا دو 5 لاکھ روپے. 5 لاکھ پر میری منشا سے بات ہوئی کہ علی نواز کو فنش کر دو. تو اس کو کہتا ہے کہ میں نے 1 لاکھ دے دیا ہے، ابھی 4 لاکھ اس کو کل دے دینے. اگر آپ نے کام روکنا ہے تو روک لے، نہیں تو پھر آپ کا کام تمام کر دیں گے. تو میں نے کہا دیکھیں آپ مسلمان ہیں، آپ کلمہ گویا پڑھتے ہیں، آپ کا یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے، موت و حیات. تو اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ اس کو 4 بھی دے دیں. جی 4 دے دیں. اگر میں زندہ رہوں گا تو اللہ کے کرم سے رہوں گا، تیرے مارنے سے نہیں مروں گا. ٹھیک ہے نا. نہیں علامہ صاحب کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ بالکل دہشت گردی ہے، یہ خوارج کا کام ہے. یہ بالکل یہ جو مرزا جیلمی اس کے جو جراثیم آپ کو دیکھیں گے آپ خوارج پر ملتے ہیں. اب پچھلے ہی دنوں اس نے ویڈیو بنائی تھی جو عمران خان کے بارے میں جو علماء نے کہا تھا، اس میں اتنی غلط اس نے زبان استعمال کی. اس نے کہا یہ جو اب دیکھیں رفع دین نہیں کرتا یہ بھی گستاخ رسول ہیں، جو یہ نہیں کرتے، یعنی تمام عوام کو اس نے گستاخ رسول کر دیا. اور یہ کام خوارج کا ہوتا تھا کہ چھوٹی چھوٹی بات میں مولا علی پر گستاخی اور کفر کا فتویٰ خوارج نے ڈالا تھا نا. جی بالکل. تو یہ بھی یہی کام کر، چھوٹی آپ باتیں ہوں گے نا یہ گستاخ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. خود کہتا ہے جی گستاخی کا لیبل نہیں لگانا چاہیے، پھر لگا لیتا ہے. اتنا جھوٹا میں نے زندگی میں ایسا نہیں دیکھا بندہ. لوگ دنیا داری کے لیے جھوٹ بولتے ہیں اور کام کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، لیکن دین پر قرآن پر سری جھوٹ بول ایک حدیث پر 7 جھوٹی. میری آپ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں. علامہ صاحب ایک جھوٹ تو اس کا جو ہماری بھی نظر سے گزرا، بلکہ ایک میری نظر سے نہیں، ہم جس جگہ پہ بھی بیٹھتے ہیں اگر کوئی نہ کوئی آپ کی ویڈیوز دیکھنے والے ماشاءاللہ ہزاروں کے حساب سے لوگ ہیں،
تو ایک آپ نے ویڈیو بنائی ہے اس کے خلاف اور واقعی آپ نے جو اس کا جواب اچھا دیا. یہ کہتا ہے تو ان کے تو ویورز ہی جو ہے نا وہ 450 کے قریب ہیں. تو وہاں پہ پھر آپ نے دکھایا تھا آپ کے تو ویورز لاکھوں کے حساب سے تھے. تو اتنا بڑا جھوٹ یہ کیسے جج گیا اس کا؟ دیکھیں یہ اب یہ جو کہتا ہے نا کہ سب کو سنیں، جی یہ جھوٹ ہے اس کا. ہاں سب کو سنے یہ اپنے آپ کو صرف کور کرتا ہے. سب کو سنے آپ پہ میرا نام تو نہیں لیتا. کیوں نہیں لیتا؟ اسے پتا ہے کہ جس نے علی نواز آن لائن دیکھ لیا نا تو پتہ چل جائے گا کہ کتنا بڑا جھوٹا ہے، کتنا بڑا جھوٹا ہے. ہاں یعنی نہ وہ صرف اس نے لڑکے نے کہا آن لائن کہا نا تو کہنے بس اس کے روک دیا دوبارہ یہ نام نہ لے، یہ نام نہ لینا. کہیں ہو سکتا ہے میرے جواب ان سے کوئی دیکھ نہ لے. جتنے بھی آپ دیکھیں کمنٹس میں دیکھیں لوگ کہتے ہیں یار اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اس کے چنگل سے ہمیں اللہ نے نکالا ہے. بہت سارے اب ایک کوئے سے بھائی ہیں نذیر، ان کے اینڈ پہ آتا ہے نذیر، وہ کہتا ہے کہ میں اس سے بڑی محبت کرتا تھا مرزا سے کہ یار اتنا بڑا پڑھا لکھا ہے، لیکن جب آپ کی ویڈیوز دیکھی امید نذیر تو کہتا میں نے جب اس کی ویڈیو دیکھی میں نے کہا یار اتنا بڑا چھوٹا آدمی، اللہ کہتا مجھے نفرت آتی ہے اس سے. اب میں اس کی ویڈیو ہی نہیں دیکھتا. کوئی میں عوام بیچاروں کو پتا نہیں پتا، عوام بیچاروں کو نہیں پتا. یہ مطلب اس طرح کی چیزیں کر کے دکھاتا ہے اور اس کانفیڈنس سے جھوٹ بولتا ہے کہ سننے والا کہے کہ سچا ہے یہ بندہ. یعنی میں جھوٹ پھب کے بولتا ہے. دیکھیں میں اس بات سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا کرم. دیکھیں ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے کہ اسے یہ حیا نہیں آتی کہ یار میں جھوٹ بولوں، کل یہ لوگوں کے سامنے آئے گا تو میرے بارے میں کیا کہیں گے. جی جی بالکل. ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہے، کل وہ سچ سامنے آئے گا تو کتنی نفرت ہوگی اس بندے سے. تو لوگ جیسے دیکھیں گے اسے نفرت کریں گے، بہت زیادہ نفرت کریں گے. لوگ تو ابھی بھی نفرت کرتے ہیں. میں نے کتنے لوگوں کو سنا ہے کہتے ہیں یہ تو بہت جھوٹا انسان ہے. کتنے لوگوں سے میں نے یہ سنا یہ بہت جھوٹا انسان ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ تو بلکہ آپ کو ماشاءاللہ جس بھائی سے بھی میں نے ملاقات کی ہے وہ بڑی آپ کو داد دیتے ہیں. مکتبہ اسلامیہ ہے فیصل آباد میں، اہل حدیث کا ہے، کبھی آنا جانا ہوتا ہے. اشفاق بھائی ہیں، محبت کرتے ہیں. دیکھیں ہمارا سب سے اخلاق کے ساتھ ملتے ہیں. وہاں مطلب میرا بیٹھنا ہوا تو وہ ان کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا جو اس کو سنتا ہے جی سارا کچھ. اس نے کہا یار یہ نا مطلب یہ جھوٹ اتنا پکا بولتا ہے نا کہ بندے کو، سامنے والے بندے کو ایسا لگتا ہے اس سے بڑا سچا آدمی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اس طرح یہ جھوٹ بولتا ہے. ماشاءاللہ جی آپ سے ملاقات کر کے بہت ہی اچھا لگا اور آپ سے میں نے وہ باتیں بھی سیکھی جو ہمارے علم میں پہلے نہیں تھیں. آپ کی زیارت بھی کی اور ماشاءاللہ آپ ڈٹ کے اللہ کی رضا کے لیے آپ یہ دین کا کام کرتے رہے. اور مجھے سب سے بڑی خوشی آپ سے ملاقات کر کے ایک یہ بھی ہوئی ہے کہ آپ یوٹیوب سے کوئی پیسہ نہیں لے رہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے یہ سارا کام کر رہے ہیں اور یہی حقیقت میں ثواب ہے اور یہی جو ہے وہ نجات کا سبب ہے. اور بہت بڑے فراڈی اور جھوٹے انسان کو آپ نے نامینیٹ کیا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ کتنا جھوٹا اور مکار آدمی ہے جو امت مسلمہ کو اس وقت سب سے بڑا تذبذب کا شکار کرنے والا یہ شخص ہے. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ مزید آپ کے علم میں عمل میں اضافہ فرمائے. آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجیے گا. بہت شکریہ دوست. پھر یہی عرض کروں گا کہ تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں، جی بالکل، اس کو سچا نہ سمجھیں. اللہ کے نبی فرمایا سنی سنائی بات پر کوئی جو عمل کرنے والا اس کو سچ سمجھنے والا جھوٹا ہے. تو آپ دوست جتنے ہیں جو یہ کہتے ہیں نا گستاخی کب پھر دوسرے جن کے بارے میں گستاخی کہتے ہیں نا ان کی باتیں دیکھیں پڑھیں. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ فیصل خان صاحب نے ریسرچ ان کا جو ورک ہے وہ آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ بار بار جو یہ جھوٹ بولتا ہے اس کو پڑھیں. اس نمبر پر آپ PDF منگوائیں. ہم نے ایک دوست اپنے پاس رکھا ہے مطلب اسی کام کے لیے کہ یہ ہمارا میڈیا پرسن ہے تاکہ وہ تمام کو ڈیل کرے. تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ واقعی بھی کتنا بڑا جھوٹ ہے، کس طرح صحابہ کرام علیہ رضوان پر جھوٹ باندھتا ہے. قرآن پاک بارے میں کیا کہتا ہے کہ قرآن کی تفسیر وہ معتبر ہوگی جو ایک غیر مسلم پڑھے گا اور پہلی مرتبہ پڑھے گا. اب بار بار مطلب جو ہے یہ اندازہ ہو سکتا ہے بندے کو اب جو جس کے اندر ذرہ بھر بھی ایمان ہوگا نا، ابھی دیکھیں بار بار جھوٹا ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے. جی دیکھیں وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کا قرآن تو بڑا مظلوم ہے، مسلمانوں کا ایاک نعبد و ایاک نستعین پر عمل ہی نہیں ہے، پہلے پیج پر عمل نہیں ہے. تو اچھا تیرا عمل ہے سامنے جو تیری ایڈیٹنگ کرنے والے کام کرنے والے سارے، تو بھی کسی سے مدد لے رہا ہے؟ نہیں جی یہ تو وتعاون البر والتقوی. اچھا تو پہلے پیج کو تو چھوڑ دیا نا تو نے، اب چلا گیا نا تو چھٹے سپارے میں. جی بالکل پہلے پیج کو چھوڑ دیا نا، بالکل چھوڑ دیا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے آپ علیہ السلام سے مدد نہیں مانگی. جی بالکل ٹھیک ہے. اور یہ ابن ماجہ میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ میں نابینا ہوں تو میرے لیے دعا کرے. آپ علیہ السلام فرمایا صبر کرو بہتر. فرمایا نہیں. آپ علیہ السلام نے دعا سکھائی اسے، یا محمد کے الفاظ ہے. جی بالکل
ہے کہ نہیں؟ تو یہ بھی جو ہے نا وتعاونوا ہے، وتعاونوا ہے نا. تو پھر اب وہ کیا پہلے پیج سے ہٹ گیا وہ؟ حضرت ابو ہریرہ آتے ہیں 119 نمبر حدیث بخاری میں، یا رسول اللہ میرے پاس حافظہ نہیں ہے. اب یہ ظاہری سبب تو ہے نہیں ہے، حافظے کے لیے تو آپ کو مطلب چاہیے کوئی بادام کھائے، لیکن اللہ کے نبی نے غیب سے کچھ دے دیا. یہ بھی تعاون ہے. اور دنیا کے بعد جانے کے بعد 32,002 نمبر حدیث ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں آتے ہیں مالک دار اور عرض کرتے ہیں، تو کیا مطلب اس طرح چیزوں کو کر کے مسلمانوں کو مشرک ٹھہرانا. علامہ غلام رسول سعید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تبیان القرآن میں، عبدالحکیم شرف صاحب نے اپنے رسالے میں لکھا ہے کہ ہم خدا ہی سے مانگتے ہیں، جی بالکل اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، لیکن اگر کوئی وسیلہ مانگتا ہے اولیاء کرام کا تو یہ بھی جائز ہے. جی بالکل ڈائریکٹ بھی مانگتا ہے تو ہم اس کو مشرک نہیں کہیں گے، کیونکہ ایسے بہت سارے احادیث یا بہت سے روایات ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن ہم اس کو یہ تو مطلب ٹھوک دیتا ہے یہ مشرک ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، نعوذ باللہ. خود اگر پہلے سپارے پر امر مسلمانوں کا نہیں تیرا ہے، کیا پھر تو تیرا تو پھر جا کے 6 سپارے پہنچ جاتا ہے، چھوٹی بات کرو 6 سپارے پہنچ جاتا ہے بھائی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں آئے صاحب دعا کرے بارش نہیں ہو رہی. جی بالکل. ویسے اگر دنیاوی معاملات میں دیکھا جائے تو یہ ایک دوسرے کی مدد کرنا اور یہ اس طرح، تو پھر دیکھیں ایک بات ہے، شرک جو ہے نا نعوذ باللہ ہر مسلمان کو اس طرح مشرک کہتے ہیں نا، کتنا خطرناک ہے. اصل دیکھا جائے تو دیکھیں مدد جو ہے نا، مدد اللہ بھی زندہ ہے، آپ بھی زندہ ہیں. اگر شرک ہوتا تو سب سے زیادہ یہ شرک ہوتا، یہ بڑا شرک ہے، سب سے بڑا. ٹھیک ہے. اگر ہم بالفرض محال کوئی روایت نہیں ہے، اگر بندہ کسی مردہ کو پکار بھی لیتا شرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اس کا عقیدہ وہ فوت ہو گیا ہے. ہاں جی جی، اس کو زندہ نہیں مان رہا، زندہ نہیں مان رہا، وہ شرک تو رہا ہی نہیں، اور وہ غائب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہی نہیں غائب ہونا. بالکل صحیح بات ہے. تو اس طرح شرک ہے. یہ شرک کے بارے میں اس طرح چیزیں جو کرتا ہے، اور یہ سارا کام یہ وہی ہے، خارجیت والا ہے. خوارج اس طرح مسلمانوں پر اس طرح کے فتوے لگاتے تھے اور سارا کچھ کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. سننے والوں کو میں یہی کہوں گا کہ فیصل خان صاحب کا ریسرچ پیپر آپ ضرور پڑھیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کتنا بڑا جھوٹا مکار فراڈیا ہے یہ شخص. جی بالکل. جی آخر پہ میں بھی ایک ریکویسٹ یہ کروں گا کہ ماشاءاللہ علامہ صاحب اس حوالے سے بہت کام کر رہے ہیں. آپ ان کے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید آگے لوگوں تک شیئر بھی کریں، تاکہ ہر مسلمان جو ہے وہ اس بڑے فتنے سے محفوظ رہ سکے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق. ماشاءاللہ یہ ہمارے بھائی ہیں علامہ مولانا وارث علی عطاری صاحب، یہ پاک پتن شریف سے تشریف لائے ہیں. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. آپ نے بھی محبت دی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہم سب کو محبت اور پیار سے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے مالک کریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.